یہ سارا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے، البتہ جو چودھری پرویز لائی کی جو آج ضمانت منظور ہوئی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ جو آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 7 لوگوں کے جو ناقابل ضمانت ہیں، ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں میری یہ انفارمیشن ہے کہ شاید وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، تو وہ تو شاید نہ پکڑے جائیں، اور باقی جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا سرنڈر کر دیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلانے کی تیاری ہے، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت خارج ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ تو شاید ان گرفتاریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی تھوڑے دن پہلے، اس میں لوگوں کی شمولیت کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہے، تو اس میں کچھ تیزی بھی آ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو آئندہ الیکشن ہے وہ بھی شاید اسی سال کروا دیا جائے۔ تو اگر الیکشن اسی سال کروانا ہے تو پھر یقیناً بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اور شاید ان کو الیکٹرل پالیٹکس سے میر صاحب مگر آئیں گے مزید اریسٹ پہ، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب یہ ٹرائل ہو رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف، کیا ملٹری کورٹس میں بھی ان کا ٹرائل ہوگا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو عاطف خواجہ صاحب نے بھی آج پٹیشن ڈال دی ہے، اور دیگر اہم رہنما بھی اب چیف جسٹس صاحب سے اس حوالے سے مل رہے ہیں۔ دیکھیں، چیئرمین تحریک انصاف کو آج نہیں تو کل، عید سے پہلے نہیں تو عید سے پہلے ان کو گرفتار تو ہونا ہے، اور اس کا اظہار تو وہ خود بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن صرف ان کے خلاف کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کی تشکیل اور تکمیل کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، جس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ پھر ان کی ضمانت کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو گرفتار تو ان کو ہر صورت میں ہونا ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ جب چیئرمین تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی تو ان کے دور میں بھی جب پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو عدالتیں بنائی گئی تھی، میں اس وقت بھی ان کا مخالف تھا، میں آج بھی ان کا مخالف ہوں۔ میر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ملٹری کورٹس خارج الامکان ہے، نہیں ہے؟ ٹائمنگ از آف ایسنس اگر الیکشن اسی سال کرانے ہیں، اور آف کورس ایک دی اسپیڈ آف ٹرائلز ان ملٹری کورٹس وہ ایک اپنے تئیں بہت بڑا فیکٹر ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو رولنگ کولیشن ہے، رولنگ کولیشن کے اندر جو کچھ بڑی امپورٹنٹ پارٹیز ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو آف دی ریکارڈ بات کرتی ہے، وہ آن دی ریکارڈ بات نہیں کرتے، اور اگر میں ان کا کسی کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے وہ تردید کر دیں، لیکن آف دی ریکارڈ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹس میں چلنا چاہیے، اور اگر آپ نے کسی سیاستدان کے خلاف اینٹی ٹیرر لا کے تحت بھی مقدمہ چلانا ہے تو وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں، اسی میں چلائیں۔ اور اس مسئلے پہ جو ایک رولنگ کولیشن کی مین پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ ان کی کم از کم 3 جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا اختلاف چل رہا ہے، تو شاید اسی لیے آج جو تھانہ نصیر آباد لاہور ہے اس نے اینٹی ٹیرر کورٹ سے رابطہ قائم کیا کہ جی ہمیں چیئرمین تحریک انصاف سمیت 7 افراد جو ہیں ان کے گرفتاری کے وارنٹ چاہیے، اور وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پہلا جو مقدمہ ہے وہ تو پھر اس اینٹی ٹیرر کورٹ میں ہی چلے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں بھی مقدمہ چلے، تو عمران خان صاحب یا چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو دونوں قسم کی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے پہلے کہا سر کہ اریسٹ پری عید اور پوسٹ عید متوقع ہے، تحریک انصاف کی مشکلات یعنی مزید بڑھ رہی ہیں، اب تو پارٹی کے نظریے سے جڑے نظریاتی لیڈر بھی میر صاحب چیئرمین کی پالیسی سے دامن کھینچ رہے ہیں، مشکل وقت میں پارٹی سے دوری، اب تو اسمبلی سے استعفے دینا بھی غلط فیصلہ بتایا جا رہا ہے۔ اسد عمر صاحب انکشاف یہ بھی کر رہے ہیں کہ سینئر پارٹی لیڈران اس کے حق میں تھے ہی نہیں سرے سے۔ میں اسد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکن یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا، تو اب انہوں نے جو ایک چارج شیٹ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے، یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، یہ 9 مئی سے پہلے کرنے والی باتیں تھیں۔ 9 مئی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ اسد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت
मुफाद परस्त इंसान हैं, और जब उन्होंने देखा है कि उनकी पार्टी का चेयरमैन जो है वो मुश्किल वक्त में है, तो आप उसको छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस तरह जो लोग मुश्किल वक्त में छोड़ के भागते हैं वो ना पहले कभी नजरियाती थे, ना है, ना कभी नजरियाती होंगे। अगर तो असद उमर एक नजरियाती सियासतदान होते तो वो ये कहते कुछ भी हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अपने बानी चेयरमैन के बगैर कुछ नहीं है। जैसा कि आप देखें कि मुस्लिम लीग नून कोई नजरियाती जमात नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसने नवाज शरीफ के डिस्क्वालीफाई होने के बाद नवाज शरीफ को अबेंडन तो नहीं ना किया। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि जो शख्स आज ये समझता है कि तहरीक इंसाफ को बचाने का तरीका ये है कि उसके चेयरमैन को माइनस कर दिया जाए, वो न सिर्फ एक गैर नजरियाती आदमी है, वो एक गैर सियासी आदमी भी है। तो इसी तरह आज जिस आदमी के बारे में असद उमर साहब जो है वो ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने बड़े गलत फैसले किए और उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो उनकी बहुत सी जो गलत पॉलिसियां हैं उस पर तो मैं उस वक्त भी तनकीद कर रहा था जब वो वजीर आजम थे, लेकिन आज जब वो वजीर आजम नहीं है तो मेरी वजह असद उमर साहब ये कुछ दिन के लिए बहरहाल क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खामोश होना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए, जैसे बीबी शहीद या मियां साहब जिला वतन हो गए, ये बात भी डिस्कस हो रही है। आपकी क्या राय है इस पर? शाहजी भी रशीद साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन देखें एक और बात मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूं, मेरा एनालिसिस नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ना तो किसी ने ये ऑफर किया है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, और ना ही कहीं पे कोई ऐसी डिस्कशन हुई है। और जितना मैं उनको जानता हूं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, मेरा ख्याल है कि वो एक जिद्दी इंसान है। पॉजिटिव कहेंगे तो आप कहेंगे साबित कदम, नेगेटिव कहेंगे तो जिद्दी। तो आप उनको साबित कदम कह लें या जिद्दी कह लें, मैं समझता हूं कि उनको अगर आप ये ऑफर करें भी, हालांकि ऑफर हुई नहीं है, लेकिन अगर आप उनको ऑफर करेंगे भी कि भाई आप नवाज शरीफ की तरह या बेनजीर भुट्टो साहबा की तरह आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अरसा जलावतन रहें, आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं करेंगे। मैं इत्तेफाक करता हूँ, नहीं लेंगे। कल असद उमर ने जब ये बात कही -1 वाली, तो उन्होंने खुद ही कहा कि अगर आप ऑफर भी करेंगे उन्होंने नहीं ये कबूल करनी। मेरी बात भी ठीक है कि जो भी इमरान खान साहब को थोड़ा सा भी जानता है उसे पता है कि वो ये ऑफर नहीं लेंगे।